ناظرین، عمران خان صاحب کی بہنوں نے گزشتہ رات دھرنا دیا. لگ بھگ 9 گھنٹے تک یہ دھرنا چلا اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ نومبر کا مہینہ ایسا ہی گزرے گا، یہ عمران خان کی ملاقاتیں نہیں کروائیں گے. وجہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو ایک ایکسٹینشن تا حیات مراعات اور تا حیات استثنا چاہیے. اس کے لیے وہ آئینی ترمیم کر چکے ہیں، لیکن جب تک سارا کام مکمل نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس بات کا رسک نہیں لے سکتے کہ عمران خان صاحب کا جیل سے باہر کوئی واضح پیغام یا کوئی سٹیٹمنٹ آئے. اب اندازہ کیجئے کہ عمران خان جیل میں بند ہے، وہاں سے ایک بیان آنے سے یہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں، تو کیا یہ عمران خان کو باہر چھوڑنے کا رسک لیں گے؟ میں آپ کو کئی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں. گزشتہ سال ہمیں کورٹ رپورٹرز بتاتے تھے، وکلاء بتاتے تھے، اور سب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے کیسز بڑے کمزور ہیں. انہوں نے الیکشن جیت لیا، 2 نمبری کر کے انہوں نے اپنا بجٹ بھی پاس کر لیا، تو اگست ستمبر تک عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، یہ باتیں کہی جاتی تھی. اور ہمیں اس پہ یقین بھی آتا تھا کیونکہ قانونی نقطہ نظر سے کیسز کے اندر کچھ تھا بھی نہیں. لیکن اب ہمیں پوری طرح اس بات کا یقین ہے، اور کوئی بھی آدمی جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جو ابھی پورا کا پورا رجیم کام کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ عمران خان کو آزاد کرنے کا رسک کبھی نہیں لیں گے. خاص طور پہ اس وقت جب عمران خان صاحب کا پاکستان میں طوطی بولتا ہے، اس وقت جب عمران خان صاحب پورے پاکستان کی سب سے مقبول لیڈرشپ ہیں، اور اگر انہیں چھوڑ دیا تو پورے پاکستان کو وہ کنٹرول کریں گے. تو بغیر ڈیل کے وہ چھوڑ نہیں سکتے، اور ڈیل عمران خان صاحب کر نہیں سکتے. ڈیل عمران خان صاحب اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ انہوں نے بڑی قربانی دے دی ہے، ان کی فیملی نے اور ان کے کارکنوں نے بھی بڑی قربانی دے دی ہے، اور اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد کوئی بھی لیڈر کبھی ڈیل کر نہیں سکتا، اس کے راستے خود ہی بند ہو جاتے ہیں. اور وہ عمران خان ہے، وہ ویسے بھی ان کے بڑے پرابلمز ہیں، ان کی اپنی شخصیت، ان کا اپنا کریکٹر ایسا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈیل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. لہذا سب کے لیے راستے بند ہو گئے، لیکن ایک راستہ کھلا، اور وہ پاکستان کی عوام کے لیے. جب کبھی پاکستان کی عوام نے اپنی زندگی میں سے 1-2 دن نکال لیے، اس دن عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے، اس دن پاکستانیوں کا مینڈیٹ بھی واپس آ جائے گا، اس دن ظالموں، جابروں، ان سب کی حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس دن پاکستان کے اندر سے جو لوٹ مار اور جو ڈکیتی ماری جا رہی ہے پاکستانیوں کے بجٹ پہ، وہ بھی بند ہو جائے گی. پاکستانیوں کو صرف 2 دن کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، اور ایک بڑی حکمت عملی کے تحت پورے پاکستان کو باہر آنا پڑے گا. جب تک پورا پاکستان باہر نہیں آئے گا، پاکستان بدلے گا نہیں، پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور پورا پاکستان ہی باہر آ کر اس نظام کو تبدیل کر سکتا ہے یا حالات کو بہتر کر سکتا ہے. سہیل آفریدی صاحب پہ لگاتار اٹیک ہو رہا ہے. اچھا، میں آپ کو بتا دوں گا، عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں، وہ انہوں نے دھرنا ختم کیا، وہ بیٹھ گئی وہاں پہ پہلے تو دھرنا دے کر. انہوں نے کہا جی ملاقات کروائیں عمران خان سے. پھر ان کے ساتھ بڑے مذاکرات کیے، پولیس وغیرہ بھی آئی، وہاں جھڑپیں بھی ہوتی رہی، لیکن کارکنوں کی تعداد اس مرتبہ بہت زیادہ تھی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، شاہد خٹک صاحب، مینا خان آفریدی اور دیگر کچھ ایم پی ایز، ایم این ایز، یہ رات گئے تک وہاں پہ موجود رہے. شوکت بسرا بھی ان کے اندر ایک شامل ہے، اور دیگر لوگ بھی. خواتین کی ایک بڑی تعداد عمران خان کی بہنوں کے ساتھ موجود تھی. تو پچھلے ہفتے جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد اس ہفتے یہ ہونا یہ لازم تھا، اور یہ ہونا ہی تھا، obvious تھا، اور وہ ہوا بھی. بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، جھڑپیں بھی ہوئی. تو اب پولیس نے پھر انہیں یقین دہانیاں کروائیں کہ جی آپ لوگ ابھی چلے جائیں، مہربانی کریں، عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی. لیکن عمران خان کی بہن نے ایک بات اٹھائی ہے، یہ ایک لائیو بھی چل رہا تھا ٹرانسمیشن سوشل میڈیا پہ، اس میں جبران الیاس صاحب تھے، میں نے اس کے اندر دیکھا علیمہ خانم کو دیکھا، میں نے اس کے اندر شہزاد اکبر صاحب کو بھی دیکھا. تو وہاں پہ علیمہ خانم نے ایک بات کی کہ ہمیں اس قسم کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں، اور خدشات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور تو شفٹ نہیں کر دیا، ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک نئی جگہ بھی تیار کی گئی ہے، لیکن ہم اس بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں. 3 ہفتے سے عمران خان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ جیل کے اندر کیسے ہیں، کس حالات میں، اور کیا وہ کہاں ہیں. اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں کہ ان کو شاید کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے. یہ علیمہ خانم نے بات کی، ایک خدشے کا اظہار کیا، اور وہ بھی اس بنیاد پہ کہ یہ بات پھیلائی جا رہی تھی. اب ناظرین، سہیل آفریدی صاحب کے اوپر لگاتار اٹیکس ہو رہے ہیں. خاص طور پہ جو لیٹسٹ ان کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ حملہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اس کے بعد کیا گیا.
یعنی انہوں نے احمد چودھری صاحب نے ایک بریفنگ دی میڈیا کو، اس کے بعد جو باتیں اٹھائی گئی وہ اٹھائی گئی جناب کہ سارا کچھ ہی وزیر اعلیٰ کے کھاتے میں، یعنی دہشت گردی کا گڑھ جو ہے وہ سہیل افریدی کا علاقہ ہے، وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں یہ کہا جاتا ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے جی منشیات بھی ان کی، اسمگلنگ بھی ان کی، دہشت گردی سے بھی ان کا لنک، تو اس قسم کی چیزیں کر کے سہیل افریدی کو بار بار دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ سہیل افریدی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور یہ جو ویڈیو پیغام ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں جب میں نے پڑھی اور میں نے سنی ان کے اپنے منہ سے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اب یہ اسی طرف جا رہے ہیں جو بات میں نے آپ سے چند ماہ پہلے کہی تھی۔ ایک تو سہیل افریدی نے کہا کہ جی میں نے جانا تھا عمران خان صاحب کی بہنوں کے پاس اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن تب مجھے یہ اطلاع ملی، ایک تو ہر طرف سے گھیرا ڈالا ہوا، اور دوسرا میرے جانے پہ کیونکہ میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں، سیکیورٹی بھی جاتی، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ کا ان کا منصوبہ تھا کہ یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیتے اور اس کے بعد عمران خان کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیے گا ناظرین، کہ ایک بات مجھے علی امین گنڈا پور نے بتائی تھی، اور علی امین گنڈا پور کے پاس یہ بات معلومات کی بنیاد پہ تھی یا ان کا اپنا تجزیہ تھا، لیکن انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اڈیالہ جیل کیوں نہیں جاتے آپ لوگ، آپ اسلام آباد کیوں جاتے ہیں، آپ جائیں اڈیالہ جیل جہاں پہ عمران خان بند ہے اس کو رہا کروائیں۔ تو اس پہ سوال کے جواب میں علی امین گنڈا پور نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں کارکنوں کو لے کر اڈیالہ جیل چلا گیا تو میں یہ جانتا ہوں کہ جس وقت ہم اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کر رہے ہوں گے، یہ وہاں پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے عمران خان کو نقصان پہنچا کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جیل کے اوپر حملہ کیا تھا، حالات خراب ہو گئے اور اندر جناب کوئی مسئلہ ہو گیا اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ یہ علی امین گنڈا پور نے اس خدشے کا اظہار میرے سامنے کیا تھا، ایک دو اور لوگ بھی سن رہے تھے، تو یہ فالس فلیگ کر سکتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کے کچھ اکاؤنٹس نے جب اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس قسم کی افواہیں پھیلائی کہ پی ٹی آئی کارکنوں نے اڈیالہ جیل کے اوپر چڑھائی کر دی اور حملہ کر دیا، حالانکہ موقع پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب پی ایم ایل این کے کچھ اکاؤنٹس نے یہ بات پھیلائی کہ مبینہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جناب علی حملہ کر دیا جیل کے اوپر اور جناب وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اور چڑھائی کر دی ہے، جب اس قسم کی باتیں پھیلائی گئیں تو جو وہاں پہ موجود تھے میڈیا کے لوگ، انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں ایسا کچھ نہیں دیکھ رہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بکواس چل رہی ہے اور یہ غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، جس پہ بہت سارے جو لوگ سمجھتے ہیں ان معاملات کو انہیں سمجھ آ گئی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، تو تحریک انصاف کو کافی رہنا پڑے گا خبردار اور ہوشیار رہنا پڑے گا۔ تو سہیل افریدی نے کہا میں نے جانا تھا لیکن میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ ایک فالس فلیگ کا ایک خطرہ موجود تھا اور اس وجہ سے میں نہیں گیا، لیکن جو انہوں نے بات کی وہ یہ کی ویڈیو پیغام میں کہ فیصلہ کن بات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور فیصلہ کن وقت آ رہا ہے۔